أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حاقہ کی تفسیر چل رہی ہے. 24 آیات کی تفسیر گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی. اب اس ہفتے اور ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 52 تک تلاوت کی گئی. گزشتہ سورت کا جو مضمون تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جس طرح قیامت کو جھٹلایا گیا قوم عاد نے، قوم سمود نے، فرعون کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، کیسے کیسے عذابات ان کے اوپر بھیجے. کسی کے اوپر مسلسل 1 ہفتے ہوا چلتی رہی جس میں وہ اڑتے اڑتے ان کا دم آخر ہو گیا، اور کسی کو عذاب دیا گیا چیخ کے ذریعے. ایسی چیخ ان کو لگوائی گئی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اس سے وہ مر گئے. قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبا کر مار دیا گیا. تو یہ سب عذابات بتائے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا قیامت کا، آخرت کا، کہ قیامت آنا ہے، دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا ان کو قیامت کے دن کس طرح کا اعزاز اکرام ہوگا کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اور پھر جنت کے اندر کیا کیا ان کا اکرام ہوگا، کس طرح کے انعامات سے ان کو نوازا جائے گا. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے انکار کیا قیامت کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، قرآن کا، جس نے بھی انکار کیا
تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں. اور پھر جو عذابات اس کے اوپر پیش آئیں گے جہنم کے اندر، کس طرح کا اس کا کھانا ہوگا، کس طرح اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ ساری چیزیں بیان کی گئیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلایا جاتا تھا کہ ارے یہ تو کاہنوں کا کلام پڑھتے ہیں، شاعری ہے، یہ تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوگوں کے حال کو بھی بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا. اور پھر اسی طرح یہ سورت مکمل ہوئی. ترجمہ اس کا سنیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا. اور پیچھے بیان گزرا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیا، اپنے پڑوسیوں کو اور پوری مجلس کے اندر اور بھیڑ کے اندر اچھلتا کودتا دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے تو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا، ایسے اچھلتا پھرے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا. ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. جب نہیں ملتا تو پتہ بھی نہیں چلتا. ارے کسی کو اس کا وہ دیا جائے، سرٹیفکیٹ دیا جائے، تو اسی میں تو لکھا ہوتا ہے کہ تم پاس ہو یا فیل ہو. اگر نہیں دیا جائے گا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ فیل ہے یا پاس ہے؟ تو اسی کو بیان کیا، ولم ادری ما حسابیا، کہ مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے اگر نہیں دیا جاتا تو. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو چکا ہوتا. یعنی جیسا میں سوچتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، تو میرا اسی موت جو مجھے آئی تھی دنیا کے اندر، اسی پہ میرا کام تمام ہو جاتا کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے اور پھر مجھے اتنا افسوس کرنا پڑے. ما اغنا عنی مالیہ، اور میرا مال دولت بھی میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا زور بھی سب ختم ہو گیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں پیرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو، ایسی زنجیر میں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے. ولا طعام، اور نہ اس کو کھانے کی کوئی چیز میسر ہے. الا من غسلین، سوائے غسلین کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور اس کی قسم بھی کھاتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو. ولا بقول کاہن،
اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کو بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو کیا بتایا میں نے کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کف افسوس اپنے رہے گا اور بڑا افسوس کرے گا کہ مجھے مل کیوں گیا یہ، اگر نہیں ملتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا، اور میں تو جب پہلے ہی برا تھا تبھی سب میرا کام تمام ہو چکا ہوتا کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوتا، کہ مجھے یہ جہنم اور یہ ساری نفرتیں جھیلنا پڑتی، یہ ذلت محسوس ذلتیں جھیلنا پڑیں، اتنا افسوس کرے گا انکار کرنے والا بھی اور اعمال بد کرنے والا بھی۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ غم کے مارے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، ہاتھ کھا جائے گا پورا کاٹ کاٹ کر، کچھ ہوش حواس ہی نہیں رہے گا اسے جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا حشر تو جہنم کے اندر ہونا ہے، میں تو جہنمیوں کے اندر شمار ہو رہا ہوں، کہ یہ حال ہوگا۔ برے اعمال کرنے والا بھی، نمازوں کو چھوڑنے والا بھی، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا بھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا بھی، ہر برائی کرنے والے کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ البتہ یہ کہ وہ ایمان کے ہونے کی وجہ سے اور ایمان پر باقی رہنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، لیکن جو گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا تو بھگتنا ہی پڑے گی۔ پھر آگے فرمایا ہلاک عن ما اغنی عنی مالیہ، کہ میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، کہ جیسے پچھلی صورتوں میں بیان کیا گیا تھا کہ جو ابو لہب تھا اس کو اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر بڑا فخر تھا، کہہ رہے میں تو اپنا مال اور اپنی اولاد دونوں کو فدیے میں دے کے چھوٹ جاؤں گا، اگر میں پکڑا بھی گیا آخرت کے اندر اور میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو میں اپنی اولاد کو بھی فدیے میں دے دوں گا اور اپنے مال و دولت کو بھی فدیے میں دے دوں گا اور چھوٹ جاؤں گا میں۔ تو یہاں کیا ما اغنی عنی مالیہ، اس کا مال دولت بھی کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور اس کا زور بھی ختم ہو گیا۔ یہاں دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے سلطانیہ کے اندر، ایک تو سلطان کہتے ہیں زور کو، طاقت کو، تسلط کو، غلبے کو سلطان کہتے ہیں۔ حکومت سے سلطنت بنی ہے اور حاکم سے سلطان بنا ہے، یعنی حکومت ہوتی ہے اس کو سلطنت کہتے ہیں اور حاکم جو ہوتا ہے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو یہ سلطان ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں وہی سلطان مراد ہے، یعنی سلطان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہو، تسلط ہو جس کا لوگوں کے اوپر، کہ وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے سلطان، تو وہ سلطنت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ سلطان سے مراد یہاں دلیل ہے، سند ہے، حجت ہے، کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی، کوئی حجت ہی نہیں ہوگی، کہ وہ سند ختم ہو جائے گی۔
کہ کچھ بھی نہیں رہے گا تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے. کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی جہنم سے بچنے کی. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے. یہ حکم فرشتوں کو ہوگا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ حکم دیا جائے گا تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑو. تو ہوگا کیا کہ آس پاس جتنی اللہ کی مخلوقات ہوں گی، در و دیوار، زمین آسمان، جو کچھ ہوگا، فرشتے، وہ سب جیسے آقا کا حکم ہوتا ہے نا کسی چیز کی طرف، تو ساری چیزیں اس کی طرف دوڑ پڑتی ہیں، سارے نوکر. تو یہ ساری چیزیں، یہ در و دیوار، سارے کے سارے نوکروں کی طرح اس شخص کو، اس جہنمی شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑیں گے کہ پکڑو. جب حکم ہوگا سب دوڑ پڑیں گے اس کو پکڑنے کے لیے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر بھی جھونکو، جہنم میں ڈالو اس کو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس کو 70 ہاتھ کی زنجیروں کے اندر پرو دو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یوں جیسے رسی سے باندھتے ہیں نا، اس طرح سے پرو دو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گلے میں الگ وہ کڑے کی طرح، دیکھا ہوگا آپ نے جب کسی کو زنجیروں کے اندر جکڑا جاتا ہے، ہاتھوں کے اندر الگ کڑے جیسے ہوتے ہیں اور اس میں زنجیر یوں نکلی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ پیروں تک جاتی ہے، پھر پیروں میں کڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ سنیے آپ، جس طرح سے موتی ہوتا ہے نا، موتی کے بیچ میں سے دھاگا نکالا جاتا ہے، یہاں وہ مراد ہے کہ اس کے بیچ میں سے وہ زنجیر نکالی جائے گی، سوراخ کر کے یہاں سے گھسیڑی جائے گی، پیچھے سے نکالی جائے گی. جیسے پچھلی تفسیروں میں نے بیان کیا کہ اس کو بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، سامنے سے نہیں دیا جائے گا. تو پیٹھ کے پیچھے دینے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور پیچھے کے پیچھے نامہ اعمال دے دیا. لیکن ہوگا کیا، ایک تفسیر کے مطابق اس کے ہاتھ کو اس کے پیٹ میں سے داخل کر کے پیٹھ کی طرف سے نکالا جائے گا اور پھر وہاں سے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں. تو زنجیر کو جو پرویا جائے گا وہ اس کے یہاں سے بیچ میں سے پرویا جائے گا. اور یہ 70 ہاتھ یہ ہمارے یہاں کے حساب سے نہیں ہے، اس کی مقدار اور اس کی لمبائی چوڑائی تو اللہ کو معلوم ہے. یہ تو صرف ایک ہمارے سمجھنے کے لیے دیا ہے، کثرت کو بتانے کے لیے دیا ہے. جیسے اپن کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، ارے تم جیسے 36 کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 36 کو دیکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جیسے کئیوں کو دیکھا ہے. تو یہ مطلب ہے 70 ہاتھ کا. اور جو آتا ہے اللہ کے نبی 70 مرتبہ ایک آدمی کے گھر گئے تو 70 مرتبہ نہیں گئے، کثرت کو بتانا ہے وہاں پر بھی. تو یہ کثرت کو بتایا جا رہا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیر ہوگی، اس کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. اور وہ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے حساب سے 70 ہاتھ کتنی ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ نہ تو اللہ پر ایمان لایا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ خود تو کھلاتا ہی بھی نہیں تھا، اور نہیں تھا اگر اس کے پاس کھلانے کے لیے تو یہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے، نہ کہ مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، بانٹو، مدد کرو، ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. اتنا کنجوس تھا ہی کہ خود تو کھلاتا بھی نہیں تھا، کھلاتا نہیں تھا، اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ چلو غریبوں کو کھلاؤ بھائی، اللہ کے واسطے کھلاؤ. اپنے پاس نہیں ہے تو اپن دوسروں کو ہی ترغیب دے دیں، دوسروں کا سہارا بن جائے کسی طرح. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمیم، تو یہاں آج اس کا کوئی دوست یار نہیں ہوگا. حمیم کہتے ہیں بہت قریبی دوست کو، کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا طعام، اور نہ کوئی کھانا ہوگا. یہاں کھانا نہ ہوگا مستقل نہیں کہا، بلکہ کھانا کون سا نہیں ہوگا، جو کھانا اس کو پسند تھا نا، جو اس کو مرغوب تھا، جو جس کے کھانے کی اس کو چاہت ہوتی تھی، وہ کھانا نہیں ہوگا. یہاں کھانا تو ہوگا لیکن وہ کھانا نہیں ہوگا جو اس کو پسند تھا. پھر کون سا کھانا ہوگا؟ الا من غسلین، غسلین ہوگا.
اور غسلین کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے غسلین وہ کھانا ہوتا ہے جہنم کا جس کے اندر جہنمیوں کی پیپ کو، ان کے مواد کو، ان کے خون کو دھویا جاتا ہے۔ ایسی نہر ہے، ایسی ندی کے اندر وہ جو دھویا جاتا ہے نا ان کا جہنمیوں کا خون اور پیپ جس کے اندر، وہ ندی سے اس کو کھلایا اور پلایا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو صرف گناہگار ہی کھائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا۔ زقوم، کہیں آیا زقوم، فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا ہے۔ ایک تفسیر اس آیت کی تفسیر میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہلی آیت سے یعنی جس کو تم دیکھتے ہو تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس میں ساری مخلوقات آ گئیں، وہ مخلوقات جن کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی یہ دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں اور جبرائیل کو نہیں دیکھتے، اور ایک یہ کہ کچھ مخلوقات دیکھنے والی ہوتی ہیں اور کچھ مخلوقات نہیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں۔ تو دونوں کی قسم کھا کر فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، معزز پیغام لانے والے کا کلام۔ وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر کہا جاتا تھا نا، ارے یہ تو شاعروں کا کلام ہے، شاعری ہے اور کاہنوں سے لیا ہوا کلام ہے، تو اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کہ تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور دوسری جگہ فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تم تھوڑا ہی سبق لیتے ہو، تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر مان لو، ایسا ہے نہیں لیکن اگر مان لو ایسا ہوتا بھی کہ یہ پیغمبر جھوٹی بات تم تک پہنچاتے، تو کیا یہ کھیل ہم دیکھتے رہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کھیل ہم دیکھتے رہتے اور اپنی مخلوق کو گمراہ ہونے دیتے؟ کیا ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے؟ تو یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے، اس میں اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ضابطے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا کہ جو مخلوق کو گمراہ کرے گا، جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جو جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا اس کے اوپر فوراً عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے عذاب آ بھی جائے اور ہو سکتا ہے عذاب نہ بھی آئے۔ جیسے اس وقت کتنے جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اس کے بعد اب نیا نبی، جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، شکیل بن حنیف، وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہیں ہندوستان کے اندر، بہار کا رہنے والا ہے، اورنگ آباد میں مہاراشٹر کے اندر ابھی اس نے قیام کر رکھا ہے، اور بھوپال شہر کے یہیں 7-8 کلومیٹر دور ان لوگوں نے بستی بسا کر رکھی ہے اور لوگوں کے اندر چل پھر کر خوب دعوت دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ابھی بھوپال شہر کے اندر پیش آئے کہ ان کو پکڑا جا رہا ہے، اس مسجد سے بھی بھگایا تھا اپن نے، اور جگہ جگہ ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے، تو ضروری نہیں ہے ہر ایک کے اوپر عذاب آ جائے، لیکن ہو بھی سکتا ہے آ جائے اللہ کا عذاب۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ پیغمبر کو جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، یعنی ان کو ہلاک کر دیتے، ختم کر دیتے، اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے اور ایک معزز فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا ہے جو امانت دار ہے، سچا ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر جب ہم پیغمبر کو پکڑتے
اور ان کی شہرک کاٹ دیتے تو تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا تھا، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا تھا۔ اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ قرآن۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، جھٹلا رہے ہیں، جیسے وہ اس نے وسیم رضوی نے جھٹلایا، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ تو ان کا حشر یہی ہونا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اور ڈالو جہنم کے اندر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب رکوع کرو تو سبحان ربی العظیم پڑھو، یہ پڑھو۔ اور جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سجدوں کے اندر اس تسبیح کو سجدوں کے اندر پڑھو۔ اور یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک اس کا پڑھنا سنت ہے، بعض اماموں کے یہاں اس کا پڑھنا واجب ہے، پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن ہمارے امام صاحب کے یہاں اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھا تو نماز کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، بس جو ثواب اس تسبیح کا ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ یہ جو آیتیں اور جو باتیں ان آیات کے ذیل میں بتائی گئیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں لینے والے اعمال دنیا کے اندر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔